بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خواب انسانی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ ہر انسان اکثر سوتے جاگتے طرح طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ بعض خواب بہت برے، ڈراؤنے اور جھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ بعض خواب بہت سچے، اچھے، مزیدار اور انسان کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ بابرکت، سچا اور اچھا خواب وہ ہوتا ہے جس میں وہ ہمارے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تعبیر بتلاتے ہیں۔ دوستو، مشہور معبر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو سب غموں سے راحت پائے گا، قرض سے بری ہوگا، قیدی ہو تو نجات پائے گا، دہشت ہو تو امن پائے گا، قحط اور تنگی دور ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے درست دیکھا۔ من رآنی فقد رأی الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا، اور جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا غم و اندوہ نہ دیکھے گا۔ تعجب نہ کرو، میری زیارت کی تعویل زیادہ تر سعادت آخرت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ترش رو دیکھا جائے تو یہ سستی دین اور اس ملک میں بدعت کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی جگہ دیکھے کہ لوگ آواز دے رہے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اجڑا ہوا ملک پھر سے آباد ہوگا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھے تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی دلیل ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی جگہ دیکھے جہاں کسی طرح کی بلا اور محنت نہیں ہے تو اس جگہ میں اور زیادہ نعمت ہوگی، خاص کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمناک یا بیمار دیکھے تو یہ اس شخص کی یعنی خواب دیکھنے والے کی دین کی کمزوری کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ یا شہر میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ نعمت فراخ ہوگی اور لوگوں کو جمعیت خاطر ہوگی، اور اس جگہ والے دشمن پر فتح حاصل کریں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء میں سے کسی عضو مبارک کو کم ہوا دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ کے لوگ شریعت میں سست ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا نقصان خواب دیکھنے والے کے دین کا نقصان ہے۔ اگر دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تر یا خشک میوے دیے ہیں تو اس کو دین میں پارسائی حاصل ہوگی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نقص کے ساتھ دیکھے تو وہ نقص آپ کا اس خواب کے دیکھنے والے پر پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نیک لوگ دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیزوں کی بشارت دیتے ہیں جو ان کو پہنچیں گی، اور برے آدمیوں کو گناہ کرنے سے بچاتے ہیں تاکہ عذاب سے نجات پائیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والے اور کافروں کے لیے نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں غضبناک دیکھے تو یہ دلیل اچھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ خواب میں دیکھے تو اس ملک میں رنج اور مصیبت بہت آئے گی، اور اگر جنازے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھے تو یہ خواہش اور بدعت کی دلیل ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صرف زیارت کی تو یہ مال اور نعمت اور ولایت پانے کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر افسوس کرتے ہیں تو یہ اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، کہہ دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول پر تمسخر کرتے ہو، عذر نہ کرو، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پیغمبروں کی زیارت 10 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 رحمت، نمبر 2 نعمت، نمبر 3 عزت، نمبر 4 بزرگی، نمبر 5 دولت، نمبر 6 ظفر، نمبر 7 سعادت، نمبر 8 جمعیت، نمبر 9 قوت، نمبر 10 دونوں جہاں کی خیر اور بلائی اس جگہ کے لوگوں کو حاصل ہوگی جس جگہ یہ خواب دیکھا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔